الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان وعظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرض و معروض کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اہل بیت پاک پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں، یعنی کہ یوں درود پاک پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میرے عزیز و معزز سامعین، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے، یعنی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ بآواز بلند پیش کریں، پڑھیں پوری ایمانداری کے ساتھ: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، بہت سارے لوگ بھی فیض لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے، مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی درخواست قبول کی اور فرمایا: فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تم چاہو تو میں بھی تمہیں پرندے برڈز زندہ کر کے دکھا دوں۔ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں ضرور دکھا دیجئے۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مور، ایک کوا، ایک باز اور ایک کبوتر لیا، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنانے کا حکم فرمایا اور ان کے سر الگ الگ محفوظ فرما لیے۔ جب ان سب کا قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا تو آپ نے باری باری چاروں پرندوں کو آواز دی: اے مور، اے کوے، اے باز، اے کبوتر۔ یوں آپ آواز دیتے گئے اور ہر پرندے کا گوشت اڑ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑتا گیا۔ یوں چاروں پرندے جن کو ذبح کر کے قیمہ بنایا جا چکا تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت سے فوراً زندہ ہو گئے۔ یہ بات ذہن نشین رہے، خلاف عادت بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں۔ آپ نے دو عظیم الشان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت پائی ہے، لہٰذا آپ عظیم الشان تابعی بھی ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق یعنی سچا ہو گیا۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، کیا شان ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، کاش ہمیں بھی ان کے صدقے میں صرف اور صرف سچ ہی بولنے کی توفیق اور جھوٹ بولنے سے نفرت نصیب ہو جائے۔ افسوس آج کل بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جھوٹ معاشرے اور سوسائٹی میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ جانے انجانے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یقین مانیے جھوٹ بہت ہی بری بیماری ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی سے افضل کوئی زاد راہ نہیں، زمان سفر نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ واقعی خطرناک بیماری، ڈینجرس ڈیسیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیق بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنے اور ہمیشہ سچی بات ہی زبان پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ائمہ اہل بیت سے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اسکولر، مفتی، زاہد، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار اور ولی کامل تھے۔ آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام حاصل تھا۔ شواہد النبوہ میں ہے ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10,000 دینار گولڈ کوئنز آپ کو پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میری یہ رقم سنبھال لیجئے اور مجھے ان کے بدلے کوئی مکان خرید دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی اور فرمایا، یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر گھر چلا گیا۔ خدا کی قدرت کہ یہ شخص بیمار پڑ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنا دشوار ہے تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی رسید قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ جب اس شخص کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی رسید قبر کے اوپر رکھی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت با اخلاق تھے۔ آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے باادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کبھی بھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کی گفتگو کنورسیشن فضول گوئی سے پاک ہوتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز، جو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک عادات اور ہیبٹس میں سے ایک پیاری پیاری عادت خیر خواہی بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوب کھلایا کرتے تھے۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اس نے یا ربی پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر اس نے یا اللہ پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سانس پھر پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر کہنے لگا یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ فارغ ہوا تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا یا اللہ پاک، انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میرے چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم و سیزن نہ تھا، اور ساتھ میں 2 چادریں بھی تھی۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا آئیے اللہ پاک کا نام لے کر کھائیے اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھیے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے۔ ان انگوروں میں بیج یعنی کہ سیڈ سے نہیں تھے، اور میں نے ایسے عمدہ لذیذ انگور پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ میں نے خوب سیر ہو کر کے جی بھر کر کے کھائے، مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر مجھے فرمایا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو۔ میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں انہیں پہن لوں۔ میں آڑ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہمند کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر اپنی اتاری ہوئی 2 چادریں اپنے ہاتھ میں لے لی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ جب صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ پاک کے پیارے رسول کے بیٹے، مجھے لباس پہنائیے۔ اللہ کریم آپ کو لباس پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ حضرت جعفر بن محمد یعنی کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت لیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا۔ مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ کردار میں جھلک ہے، انوار مصطفیٰ کی نورانی آئینہ ہے۔ حضرت امام جعفر کونین کی بلندی ہے، ان کے نقش پا میں محبوب مصطفیٰ ہے۔ حضرت امام جعفر میرے عزیزو، دیکھا آپ نے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب سے انگور عطا فرمائے، آپ نے اس میں دوسرے شخص کو شریک فرمایا۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب سے لباس عطا فرمایا تو آپ نے پہلے والا لباس غریب شخص کو عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے کسی غریب مسلمان کو لباس پہنانا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا جب تک اس میں سے کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑا پہنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے مال و دولت اور دیگر نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یعنی اللہ پاک کے وہ نیک اور مقبول بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، جو جنتی چشموں سے پئیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی دوسروں کو کھلانے پلانے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہمیں عطا
فرمائی اللہ نے فرمائی ہیں ان میں دوسروں کو شریک کر لیا کریں۔ بارگاہ رسالت میں سوال ہوا کون سا اسلام سب سے اچھا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، جنت میں تم سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی یہ کس کے لیے ہوں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے یعنی کہ نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ میرے عزیز و امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری عادات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے، پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا، لیکن جلد ہی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ میرے عزیزو عبرت و نصیحت کے لیے قبرستان جانا، قبروں کو دیکھ کر عبرت لینا، قبروں کے احوال پر غور و فکر و پونڈرنگ کرنا بھی بڑی پیاری ادا ہے۔ نیک لوگوں کی زندگی میں عموماً یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات قبرستان جایا کرتے تھے، بلکہ قبرستان جانا تو نبیوں کے سردار مکہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کریں، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اپنی موت، قبر کے گہرے گڑھے، اس کی تنہائی اور وحشت سے متعلق غور و فکر کیا کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ چاہیں تو ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیجئے، کچھ دیر کے لیے قبرستان جائیے، اہل قبرستان کے لیے فاتحہ و احسان و ثواب کیجئے اور کچھ دیر بیٹھ کر قبر و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے خوف خدا نصیب ہوگا، دل نرم ہوگا، گناہوں کی عادت چھوٹے گی، دل میں اللہ اور رسول کی محبت بڑھے گی، نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی اور خوف خدا میں رونا نصیب ہوگا۔ دلا غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچہ چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہنا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کے اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غصہ، غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے۔ میرے عزیزو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوف خدا والے تھے، بچپن مبارک ہی میں یہ انداز تھا کہ آپ خوف خدا سے خوب روتے اور ہچکیاں لیتے تھے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو ہمدردی ہونے لگتی تھی۔ آپ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے، آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی، ایک روز زار و قطار رو رہے تھے، کسی نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی شہزادے کیا بات ہے، کس چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور فرمایا چچا جان اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شہزادے آپ تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا، اطمینان رکھیے بچوں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ یہ سن کر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا مزید نمایاں ہو گیا اور وہ بولے چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت بڑی بڑی لکڑیوں میں بھی جو آگ لگ جاتی ہے، آگ بیٹھ جاتی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی،
بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ میرے عزیزو غور فرمائیے معزز سامعین اکرام، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن شریف میں ہی کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے۔ یقیناً خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا عظیم الشان نے کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ رحمت دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی قبر کو اپنی رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے اور مفتی صاحب کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی بے حساب و کتاب مغفرت و بخشش فرمائے۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں مفتی صاحب شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن امپوسیبل ہے، ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں جانا بھی ناممکن ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خوف خدا سے روتے ہیں ان کی اپنی تو کیا شان ہے، ان کے صدقے دوسروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کجا آب روا غنچہ بود، ہر کجا اشک روا رحمت بود، یعنی جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر غنچے پھوٹتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں، گل اور پھول کھلتے ہیں، اور جب خوف خدا سے کسی کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے قابل احترام ہوتا ہے، جو برے خاتمے سے ڈرتا ہے قابل احترام ہوتا ہے۔ میرے عزیزو ہمیں بھی چاہیے خوف خدا سے رویا کریں، آنسو بہایا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جہنم سے نجات بھی مل جائے گی، تنہائی بھی مٹ جائے گی۔ قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی اور وحشت و تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کی مشکلات و تکلیف کو سوچیں، اپنی گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خوف خدا سے رونا نصیب ہوگا۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی، عالی جاہ آپ اہل بیت پاک سے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے، پھر عرض کیا عالی جاہ آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ اس پر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بلند رتبہ ہو کر بھی خوف زدہ ہیں تو میں کس گنتی میں آتا ہوں، میں کس شمار میں آتا ہوں۔ میرے عزیزو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی بلند رتبہ ہستی ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنے مقبول و پاپولر ہیں کہ آپ دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مانگ پوری فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ڈرتے ہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضری کا خوف دل میں رکھتے ہیں، کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے۔ ہم تو ہیں ہی کس گنتی و شمار میں، دن رات گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، دن کھیلوں میں گزرتا ہے، رات غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نیکیاں نام کو بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، کس طرح جواب دے پائیں گے؟ میرے عزیزو روایات میں ہے ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیامت سے متعلق غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ نے آسمان کے لپٹ جانے، پہاڑوں کے جڑ سے اکھڑنے، ہواؤں میں روئی کی طرح بکھرنے، ستاروں کے جھڑنے، سورج کے تاریک ہونے کے متعلق غور و فکر کیا۔ پھر آپ جنت و دوزخ اور میزان عمل کے متعلق غور و فکر کرنے لگے۔ یہ غور کرتے کرتے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ نے شدت غم سے فرمایا، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا، مجھے جانور کھا لیتے، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ میرے عزیزو معزز سامعین، یہ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کی ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں۔ میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی خوف خدا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی دو جنتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ میرے عزیزوں، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ خوف خدا والے تھے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہیں کرتے تھے اپنا اکثر، بلکہ سارا ہی وقت نیکیوں میں گزارا کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جاتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پایا۔ نمبر ایک، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا روزہ دار ہوتے، یا پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ وقت کے کتنے قدردان تھے۔ ایک ہم ہیں فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، فیس بک، ہوٹلنگ، دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ وغیرہ، نہ جانے کیسی کیسی فضول مصروفیات ہم نے اپنے دل میں پال رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت نیکیوں میں گزرے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 25 سورہ سورہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دنیاوی فکروں میں ہی لگے رہو گے، صرف دنیاوی مستقبل کا ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات یعنی دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر یعنی فکر آخرت بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ میرے عزیز و غور کا مقام ہے، ہم نے کھانا کہاں سے ہے، پہننا کیا ہے، صبح کا تو کھا لیا، شام کا کہاں سے آئے گا، مستقبل کیسا ہوگا، بڑھاپا کیسا گزرے گا، بچوں کا مستقبل و فیوچر کیسا ہوگا، ایک کاروبار تو چل پڑا ہے، اب دوسرا کیسا چلے گا، ایک جگہ سے اچھی آمدن اور انکم ہو رہی ہے، آمدن کے مزید ذرائع کیسے کھولے جائیں، کار، کوٹھی، بنگلہ کیسے ملے گا، کاش میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ، ہزار قسم کی فکریں دل میں پال رکھتے ہیں۔ انہی فکروں میں صبح ہوتی ہے، انہی فکروں میں رات اور شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جو بندہ ایسی فکریں چھوڑ دے، صرف ایک فکر آخرت اپنا لے کہ میں نے قبر میں، حشر میں، پل صراط پر کامیابی حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیسے کر پاؤں گا، یہ ایک فکر اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری
فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو بندہ ایک فکر نہ اپنائے بلکہ دنیاوی فکروں ہی میں پڑا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، نہ فضول کاش ہنستا، تیری یاد میں تڑپتا، مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے عزیزو، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ آپ مجھے کوئی نصیحت نہ فرمائیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سفیان میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں لیکن زیادہ گفتگو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ 3 باتیں یاد رکھنا، ان پر عمل کرنا۔ نمبر 1، اللہ پاک تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر بجا لاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ نمبر 2، اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اور وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اور نمبر 3 ہے، سفیان اگر تمہیں غم و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کوئی پریشانی لاحق ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرو، کہ یہ خوشحالی کی چابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سننے کے ساتھ حاصل کی۔ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت پاک سے روشنی لے کر اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی پاکیزہ عادات اپنانے کی کوشش کریں۔ مثلا ہم نے سنا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ خوش اخلاق تھے، ہمیں بھی خوش اخلاق بننا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر مسکراتے رہا کرتے تھے، ہمیں بھی مسکراتے رہنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں کی خیر خواہی کرنے والے تھے، ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں کے کام آنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے، ہمیں بھی بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فضولیات سے بچنے والے تھے، کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، خوف خدا والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے، قبرستان جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق اپنا لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اور یہ بات یاد رہے کہ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کے تعلق سے سنتے ہیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے وعدے کو وفا کرنا، وعدے کی پابندی سنت ہے۔ اس کے متعلق آئیے دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ نمبر 1، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ نمبر 2، جو مسلمان اپنے بھائی سے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے عزیزو، وعدہ پورا کرنا سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے اور وعدہ توڑنے کو بہت ناپسند فرماتے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا مگر واپس آنا بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اسے دوبارہ یاد آیا۔ جب یہ اسی جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن گزر جانے کے باوجود وہیں تشریف فرما تھے۔ اور ماشاءاللہ شفقت و رحمت اور حسن اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، بس اتنا فرمایا کہ اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سنت سرکار پر عمل کرتے ہوئے وعدہ پورا کرنے والا بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔